مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک شخص ہل چلا رہا تھا. آپ لوگ زمیندار بیٹھے ہیں نا، کاشتکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہل چلا رہا تھا. حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تم اس زمین میں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بونا چاہتا ہوں. حضرت اپنی گھوڑے سے اترے، زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیکھا اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمائے اس میں کدو اچھا اگے گا، گاجر نہیں اگے گی. میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا لاہور کے اندر جامع المنتظر میں کہ اہل بیت کے ذرائع آمدنی، جی یہ معجزہ ہمیں دکھاتے تھے، معجزے سے خود کھاتے نہیں تھے. توجہ ہے، یہ جو نہیں مانتا تھا نا اسے معجزہ دکھاتے تھے. ویسے بھی چاہنے والے معجزے مانگتے نہیں ہیں. معجزہ دکھائیں گے تو مانوں گا، تو پھر تم تو معجزے کو مان رہے ہو، علی کو تو نہیں مان رہے. تو معجزہ چاہنے والے نہیں مانگتے بھائی، معجزہ دشمن مانگتا ہے، نہ ماننے والا مانگتا ہے. جی میرے مولا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان. ایک وجب علی جانتے ہیں کہ اس زمین میں کیا کیا نسیں بہہ رہی ہیں، کیا کیا روٹ زمین کے بنے ہوئے ہیں. جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر. جس سواری پر بیٹھ رہے تھے وہ گھوڑی تھی. علی سواری بھی لاغر رکھتے تھے، زرہ بھی نہیں پہنتے تھے، اور لاغر سواری اس لیے رکھتے تھے کہ یہ جانور بھاگنے نہ پائے. جو تازہ اور صحت مند گھوڑا ہوتا ہے نا وہ تیز بھاگتا ہے، علی کو بھاگنے والا جانور چاہیے نہیں تھا. نہیں تھکے ہوئے آپ. جس سواری پر میرے مولا بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، مادہ ہے، اور اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا علی آپ جنگ پر نہ جائیے، یہ جنگ آپ کی ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں رہیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی حدوں کو پھاند رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی حدوں کو پہچان نہیں ہوتے، وہ آئمہ کی بھی حدیں اور آئمہ کی بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں. جو اپنی حد سے نکل جاتا ہے نا اسی کو رجیم کہتے ہیں. جی توجہ ہے. حضرت گھوڑی پر بیٹھ رہے تھے، اتر آئے، فرمانے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے. خاموش. کہنے لگا حضرت نے فرمایا اچھا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا. حضرت نے فرمایا تو خامہ کی بات کر رہا تھا. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں، میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے ایک کتاب تلاش کی ہے جس میں میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بتائے، جو 9 شہید ہوئے تھے مولا کے، اور ادھر حضرت نے جو بتایا نا کہ 10 نہیں بچیں گے، تو وہ جو 10 بچے تھے، 9 بچے تھے، ان لوگوں کا نام بتائے مولا نے کون کون بچے گا. مارنے سے پہلے بتا رہے کون بچے گا، شہادت سے پہلے بتا رہے میرا کون شہید ہوگا. قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی اس خطبے کی شرح لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جو 9 بچے نا علی کی تلوار سے، 2 افریقہ چلے گئے، 2 بحرین چلے گئے، 2 سعودی عرب چلے گئے، مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی آئے. علی کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ نہیں. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے فضائل کم ہونے والے نہیں ہیں. ایک ایک جملے پر جو میرے مولا نے فرمایا نا نہج البلاغہ میں، ایک ایک جملے پر اگر سیمینار رکھوایا جائے تو 10 20 لوگ تقریریں کرتے رہیں گے، مگر علی کے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. میرے اور آپ کے لیے عزت یہ ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. جی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جج صاحب کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے، ٹکٹ میرٹ پہ ملنے چاہیے، نوکریاں میرٹ پر ملنی چاہیے، جی الیکشن میرٹ پہ لڑنا چاہیے. جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے میرٹ پر کام ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اسلام کی تاریخ میں پہلا میرٹ کا قتل نہ ہوا ہوتا، میرٹ کا قتل ہوا ہے. مولا علی سے زیادہ
کوئی قابل نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک عاشق کی معشوق سے گفتگو ہے. میرے بات پڑھنے والے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں، میں زیادہ وقت نہ لوں. عاشق اور معشوق کی گفتگو جی. کیسے قرآن ایک عاشق، اور اب یہ کیسے طے کریں گے جی عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جی. خود پسندی نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے یہ اپنا جملہ بڑا پسند ہے جی. عاشق اور معشوق کیسے طے کروں کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے جی؟ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد. ایک دن ان کے بابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو سوائے مصطفیٰ کی کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے، اپنے محبوب سے بات کی ہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے بابا، پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں، قرآن پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر اسے قرآن کو اتارا ہے. تو کیونکہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن آیا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. کہنے لگے بابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو. تمہیں مصطفیٰ چاہنے لگیں گے، تمہیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. پہلے زمین کو تو ہموار کرو تبھی تو اس میں کاشتکاری ہوگی. پہلے اس قابل تو اس جگہ کو بناؤ کہ یہاں کوئی اتر سکے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے اندر دوسری قسم آیات کی ہے متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابتغاء الفتنہ، وہ قرآن پڑھ کے، قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اپنی پسند کا قرآن، یہ اپنی پسند کی تفسیر، یہ تعویل اپنی پسند کے کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اللہ کے ساتھ وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. میرا سوال ہے امت سے کہ یہ کون ہے جو راسخون فی العلم ہے؟ قرآن مجید میں کچھ نام ہے، قرآن مجید میں کچھ تعارف ہوا ہے، طے کریں کہ یہ کون ہے. آخرت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا قیامت میں، سب خاموش لگ جائے گی سب کو. الا، مگر وہ کہ جسے رحمان اجازت دے گا. وہ کون ہے جسے رحمان اجازت دے گا؟ قرآن کی دوسری آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین جھٹکے کھائے گی، قیامت آئے گی، زمین کے اندر چیزیں باہر نکل آئیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا. وہ انسان کون ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے قال الانسان ما لها، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے. بتائیے وہ انسان کون ہے؟ اور آگے بڑھوں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا. ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. توجہ ہے، تو متکبر ہو گیا تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا ان میں سے تھا جنہیں میں نے سجدہ کرنے کا نہیں کہا تھا؟ عالین. علامہ نقطن صاحب فرماتے ہیں عالین جمع ہے علی کی. بھائی تھک گیا حضرات مجھے لگ رہا ہے، قرآن کی آیات ہے نا. علامہ نقطن صاحب فرماتے ہیں عالین جمع ہے علی کی. تو متکبر ہو گیا تھا جو آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا.
یہ عالین میں سے ہو گیا تھا. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ گھرانہ جب وہاں ہوتا ہے سب علی ہوتے ہیں, جب یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ نام بتائیے کون ہے؟ سورہ مبارکہ رات پڑھ لوں, ایک دو آیتیں. سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں, قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم, میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب, اور اللہ کے ساتھ میری رسالت پر وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ قرآن کی آیات کی ایک فہرست ہے جس میں اللہ نے نام نہیں بتایا ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لکھ دیا مولا علی کا؟ اللہ نے جناب زہرا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں اتارا؟ سیدہ افضل ہے مریم علیہ السلام سے, حضرت مریم پہ تو سورہ ہے, جناب زہرا پہ سورہ نہیں ہے. جس پہ علامہ اقبال نے پورا قصیدہ کہہ دیا, مریم عزیز نسبت عیسیٰ عزیز, اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے افضل ہیں, زہرا کے پاس تین فضیلتیں ہیں. نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین, بانو آن تاجدار حلتا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ علامہ اقبال کا کلام ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق, یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق, یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. تو جناب مریم کے نام پہ تو سورہ ہے, جناب زہرا کے نام پہ سورہ نہیں ہے, مولا علی کے نام پہ سورہ نہیں ہے. کیوں نہیں آیا سورہ؟ کیوں نہیں آئے نام اہل بیت کے قرآن میں؟ بہت بڑی علت بیان کرنے جا رہا ہوں, لمبی گفتگو اس کے اوپر موجود ہے. اور علت مختصر یہ ہے کہ کیونکہ اس گھرانے کے ساتھ حسد ہونا تھا. بھائی میں آیت پڑھ دیتا ہوں نا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما, اور آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور امامت عطا کی گئی ہے. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن محسود الذین فی الحیا, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے. ان سے حسد کیا جانا تھا. اللہ نے انہیں فضل عطا کیا ہے, اللہ نے انہیں اپنی عنایات سے نوازا ہے. ان سے حسد ہونا تھا. اگر ان سے حسد ہونا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے, اس لیے قرآن میں ان کے نام نہیں آئے کہ پھر علی بنائے جاتے, پھر حسن بنائے جاتے, پھر حسین بنائے جاتے, جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں. وہ کہتے یہ علی مراد نہیں ہے, وہ علی مراد ہے. یہ حسن مراد نہیں ہے, وہ حسن مراد ہے. یہ فاطمہ مراد نہیں ہے, جی وہ فاطمہ مراد نہیں ہے, وہ فاطمہ مراد ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام قرآن میں نہیں رکھے, اس لیے نہیں رکھے کہ نام تو تم بنا سکتے ہو, علی جیسا کام نہیں لا سکتے, علی جیسی صفت نہیں لا سکتے. عزیزو, جتنے فضائل ہیں نا اتنے ہی مصائب بھی ہیں, اتنے ہی مصائب بھی ہیں. اور فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت ہو اور وہ صاحب مصیبت نہ ہو. یہ جوان کہتا ہے کب تک مارے جائیں گے؟ کل پھر کراچی میں 2 شہادتیں ہو گئیں. یہ جوان پوچھتا ہے کہ کب تک ہم مارے جائیں گے؟ بھائی جب تک تم مولا کا نام لوگے مارے جاؤ گے, جب تک تمہارے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے, جب تک تم علی ولی اللہ پکارو گے, جب تک تم عزاداری کرتے رہو گے. ہم نے تو دشمنی کو مول لیا ہے. ہیپیٹائٹس بی میں مریں گے, بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مریں گے, ایکسیڈنٹ میں مریں گے, ہارٹ فیلئر میں مریں گے. یہ کوئی فضیلت ہے؟ فضیلت تو یہ ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے. فضیلت تو یہ ہے کہ اس دروازے پر بیٹھنے کے جرم میں مارا جائے. لہٰذا اگر آپ اس دروازے پر, میں اس دروازے پر بیٹھا ہوں, تو مجھے اور آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور الحمدللہ تیار ہیں. ہمارا دشمن پریشان ہے, ہم پریشان نہیں ہیں, ہم مطمئن ہیں. اس لیے کہ اگر ہمارا خون حسین کے نام پہ گرے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. تیاریاں رکھیں, ہر اعتبار سے تیاریاں رکھیں. فضیلتوں کے ساتھ مصیبتیں بہت ہیں.
حسین کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں. لاشیں تو میرے مولا نے بہت اٹھائے ہیں. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، لیکن 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا. 11 سال کا سن ہے حضرت قاسم کا. جب ہمارے مولا حسین نے انہیں آمادہ کر کے بھیجا تھا نا تو نقاب لگا دی تھی. مولا عباس نے پوچھا تھا مولا نقاب کیوں لگ رہی ہے؟ فرمایا چاند جیسا چہرہ ہے، میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. جی جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا تھا نا شہیدوں کا اور اسیروں کا، نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر تھے، تو ایک قیافہ شناس کوفے میں سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بتا رہا تھا. تو اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کمالات کیا کیا تھے، کیا کیا صفات تھیں اس آدمی میں. پھر آگے بڑھا، اس نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا، صفات بیان فرمائی. حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کفلقۃ القمر، چاند کا ٹکڑا ہے. جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا، وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. سنیں گے عزیزارو، کسی نے کہا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے. تو وہ قریب گیا، حضرت عباس کے سر کو دیکھنے لگا اور سر کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور یہ جملہ کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا تھا مولا عباس. جب کبھی تلوار نکالتے تھے نا بصرے میں، کوفے میں، مدینے میں، مکے میں، تو مولا حسین کی، مولا حسن کی آواز آتی تھی عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے. عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. عباس یہ مکہ ہے، کربلا نہیں ہے. ہم نے تو تمہارے بابا نے، ہمارے بابا نے کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے. جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا ہو، جب وہ پہنچا ہے نا کربلا میں، مولا نے زمین خریدی ہے. تو جب زمین ہماری ہے تو ہماری مرضی کہ ہم کہاں خیمے لگائیں. مولا عباس نے خیمے لگائے ہیں نہر کے کنارے. تو جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے تو اس نے آتے ہی اس نے اعتراض کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں. تو مولا عباس کو خبر ہوئی، حضرت نے فرمائی ہماری ملکیت ہے، ہماری مرضی ہم جہاں خیمے لگائیں. تو اس نے اعلان کیا میں خیمے ہٹانے آ رہا ہوں. 1000 سپاہیوں کو لے کر شمر آگے بڑھا ہے خیمے ہٹانے کے لیے. مولا عباس نے ابھی سے آتے ہوئے دیکھا نا، تلوار نکالی، زمین پہ ایک لمبا خط کھینچا اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے، میں بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا نوکر ہوں. اور اکیلے کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے، وہاں سے لشکر آ رہا ہے. میرے مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. جا کے جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ. جناب فضہ گئیں، چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی بلا رہی ہے. فرمایا بی بی جا کر بی بی سے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں ابھی کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا لال ہوں. جناب فضہ گئی ہیں، پلٹ کر آئی، کہنے لگی زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں. تلوار کو نیام میں رکھ لیا، خیمے میں آ گئے. مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ عباس خیمے ہٹا دو، ہمیں کربلا میں قربانی دے دی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت رو لیا، بہت گریہ کر لیا آپ نے. جناب زینب نے کہا، فضہ نے کہا بی بی کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. سمجھ گئے عباس کے بی بی کیا چاہتی ہیں. خیمے میں گئے ہیں، جا کے دیکھا حسین برابر میں کھڑے ہیں. فرمایا مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو. آپ رو رہے ہیں نا عزادارو. علامہ نقن لکھتے ہیں کہ 9 محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے نا امام حسین کی طرف، تو عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا مولا آپ کہتے تھے نا جب تک پہل نہیں ہوگی ہم جواب نہیں دیں گے، اب دشمن کی طرف سے پہل ہو گئی ہے، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ نقن صاحب فرماتے ہیں اگر مولا چاہتے تو جو کام اب عباس سے لے رہے ہیں وہ کسی اور سے لیتے. فرمایا عباس اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ.
عزادارو یوں ہی مولا حسین کے برابر روزہ نہیں ہے. کربلا میں 2 بڑے روزے ہیں نا, برابر کا روزہ ہے. جیسے حسین کا مزار ہے ایسے ہی عباس کا مزار ہے. کوئی حسین کو سلام کرنا چاہتا ہے پہلے عباس کے پاس آئے. میرے مولا نے فرمایا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ. رو رہے ہیں آپ حضرات, بازوؤں کا کٹوانا بھی مظلومیت ہے, بازوؤں کا کٹوانا بھی تکلیف دہ ہے, مگر کسی کم ظرف کے دروازے پہ جا کر کچھ مانگنا, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کافی قیافہ شناس کہتا ہے کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے, یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. میں ابھی 1 مہینے پہلے حرم حضرت عباس میں جو مصائب پڑھ کر آیا ہوں, بس وہ سن لیجئے, میں اپنے بیان مکمل کروں. عزادارو حضرت عباس کا قد سب سے بڑا تھا. بنی ہاشم میں 4 لوگ تھے جن کے قد اتنے بڑے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے گھٹنے گھوڑے کی کان تک آتے تھے. جب وہ چلتے تھے تو سارے قدوں میں بڑے نظر آتے تھے. 11 سال کی عمر میں مولا علی کا لباس عباس پر پورا اترتا تھا. جب جناب عباس کی عمر 11 سال کی تھی, قد بہت لمبا تھا حضرت عباس کا. سنیں گے عزادارو, 2 قبریں بہت چھوٹی ہیں, ایک سکینہ کی قبر, ایک عباس کی قبر. میں رونے والوں سے سوال کروں, جس کا قد اتنا لمبا ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جب حسین لاشا چھوڑ کر آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ ابھی عباس زندہ ہے. 100 تلوار بردار آگے بڑھے اور عباس کے بدن پہ اتنی تلواریں ماری ہیں کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا. امام سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا.